السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ تو نماز میں کوئی اچھی سی نیت کی آپ نے؟ کیا سوچا جب آپ نماز کے لیے کھڑی ہوئی کہ میں نماز کی نیت کر رہی ہوں؟ کوئی دل میں کچھ خیال آیا کہ کچھ نہیں؟ کچھ نہیں؟ ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کوئی انوکھا سوال کر دیا یا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ نماز کے وقت چلیں، تراویح میں تو ایک کے بعد ایک وہ شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر فرض نماز میں ہی کم از کم آپ چند سیکنڈ صرف رک کے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ کریں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میری اس نماز میں کوئی ریاکاری نہیں ہوئی، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو انشاءاللہ اس کا لطف بڑھ جائے گا۔ جب سنتوں کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ بعض اوقات ایک نماز کے اندر کئی نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا تحیۃ المسجد اور سنت نماز یا ایون فرض ایک ہی نیت سے ادا کیے جا سکتے ہیں؟ یعنی ایک نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور اسی میں آپ کی باقی نماز بھی ہو جائے۔ اب حکم یہ ہے کہ جو شخص مسجد میں داخل ہوا ہے اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ ہے حکم۔ یہ 2 رکعتیں سنت نماز بھی ہو سکتی ہے، اور جو فجر کی ہے، مثلا فجر کے وقت داخل ہوا نا، پہلی نماز ہے، تحیۃ الوضو بھی ہو سکتے ہیں، اور جو سنت مؤکدہ ہے وہ بھی ہو سکتی، اور تحیۃ المسجد بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان لیٹ آیا ہو اور فرض نماز شروع ہو چکی ہو تو وہ فرض نماز بھی ہو، یعنی ڈائریکٹ فرض نماز میں ہی شامل ہو گیا ہو۔ تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ یہ کون سی نماز ہوگی؟ یہ ہوگی تو فرض نماز ہی، ٹھیک ہے؟ اس میں سنتیں شامل نہیں ہوں گی، داخل نہیں ہوں گی اس کے اندر، کیونکہ فرض اور سنت ملا کے نہیں پڑھے جاتے، فرض اور سنت الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، انڈرسٹوڈ، ٹھیک ہے نا؟ اب مثلا اگر ایک شخص طلوع فجر کے بعد مسجد میں داخل ہوا ہے، یعنی اذان ہوئی فجر کی، وہ اندر آیا، تو کیا وہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعت ادا کرے یا فجر کی 2 سنتیں پڑھے؟ کیونکہ 2 رکعتیں پڑھنے کا ہے نا، کہ یعنی کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، کیا کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو کیا کرے؟ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے۔ تو افضل یہی ہے کہ فجر کی 2 سنتوں پر اکتفا کرے، اور یہی 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائیں گی، کیونکہ حکم ہے کہ 2 رکعتیں پڑھے اور وہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اگر جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور وہ جماعت میں شریک ہو گیا تو وہ بھی تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائے گی، یعنی الگ سے پھر پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے مسجد کے لیے اور پھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ ڈائریکٹ نماز ہی میں شامل ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو جہاں پر امام ہوتا ہے وہیں پر شریک ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر امام کھڑا ہے تو آپ جا کے کھڑے ہو جائیں گے، اگر امام رکوع میں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے پہلے ساری قل ہو اللہ تک پڑھ کے پھر رکوع میں جائیں گے؟ نہیں، آپ سیدھے اللہ اکبر کہہ کے سیدھے رکوع میں چلے ہیں۔ اور اگر امام کو آپ نے سجدے میں پایا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کہہ کے سیدھا سجدے میں جائیں گے۔ اگر وہ تحیات پہ ہے تو اللہ اکبر کہہ کے سیدھا بیٹھ جائیں گے، کیونکہ امام کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر حکم کیا ہے، اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور جماعت کھڑی ہو تو انہی کے ساتھ شامل ہو جائے، تو یہ اس کی نماز تحیۃ المسجد بھی شمار ہو جائے گی، کیونکہ حکم کیا تھا؟ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھنا، یہ تھا حکم، ٹھیک ہے؟ تو شرعی حکم کیا ہے کہ نماز پڑھ کر ہی بیٹھا جائے، چاہے نفل الگ سے پڑھے، چاہے سنت پڑھے، چاہے فرض پڑھے۔ اگر یہ شخص فجر کی سنتیں پڑھ لیتا ہے تو کافی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر دونوں الگ الگ پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، کہ پہلے آیا ہے مسجد کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد فجر کی سنت پڑھی، پھر امام کھڑا ہوا، پھر اس کے ساتھ
کون سی نماز پڑھی؟ فرض پڑھی. ٹھیک ہے. اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ فجر کی سنتیں ہی پڑھی جائیں، الگ سے تحیت المسجد اس وقت پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن ہاں اگر وہ کافی پہلے آ گیا، آدھا گھنٹہ پہلے آ گیا اور وہ سمجھتا میرے پاس ٹائم ہے اور میں پہلے مسجد کی پڑھ لوں، پھر جیسے ہم حرم میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دل کیا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جائیں. ٹھیک ہے. تو الگ الگ بھی پڑھنے کی رخصت ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ سنت موقدہ ہی پڑھ لی جائے. ٹھیک ہے. مثلا اگر کسی شخص نے گھر میں ہی سنت پڑھ لی ہے اور وہ مسجد میں آیا ہے اور ابھی فرض نماز کھڑی نہیں ہوئی، تو اب کیا کرے گا؟ اب تحیت المسجد پڑھے گا. اگر نماز کھڑی ہوگی تو پھر کیا کرے گا؟ پھر نماز میں شریک ہو جائے گا. واضح ہو گئی بات؟ اوکے. اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے، کیا وضو کے نفل اذان اور اقامت کے درمیان کی 2 رکعتیں ان کو تحیت المسجد کی نیت سے ادا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ 2-3 چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی. تو اگر کوئی شخص وضو کر کے مسجد میں داخل ہوا ہو اور اذان ہو چکی ہو تو اس کے لیے درست یہی ہے کہ وہ 2 رکعتیں تحیت المسجد وضو کے نفل اور اذان اور اقامت کے درمیان کی نماز بس 2 رکعتوں میں ہی پڑھ لے، سب کی نیت کر کے. تو انشاءاللہ تینوں نفل نمازوں کا ثواب مل جائے گا اس کو. ٹھیک ہے. الگ الگ نہیں کرنے کی ضرورت اس وقت. اچھا پہلے تو میں وضو کے نفل پڑھوں، پھر میں تحیت المسجد پڑھوں، پھر میں اذان اور اقامت کے بیچ کی نماز 2 رکعت، اس کی ضرورت نہیں. 1-2 رکعتیں جو ہیں اس میں ساری نیتیں شامل کی جا سکتی ہیں، لیکن فرض کے ساتھ نہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ فرض نماز میں باقی نمازیں بھی شامل کر لیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ومنك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الأمر كله فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت الرب الرؤوف الرحيم. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما فوقهما وملء ما شئت من شيء بعد. اے اللہ، تیرے ہی لیے تمام قسم کی حمد ہے، تمام فضل و کرم تیری ہی طرف سے ہے، تمام کے تمام معاملات تیری طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں اور تمام قسم کے معاملات تیرے ہاتھ میں ہیں. تو لائق ہے کہ تیری حمد کی جائے، تو اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے، اور تو شفقت کرنے والا مہربان رب ہے. تیرے لیے بہت پاکیزہ اور بابرکت حمد ہے، آسمانوں اور زمین کو بھر کر اور ان دونوں کے درمیان کی فضا کو بھر کر اور جو ان دونوں کے اوپر ہے اس کو بھر کر، اور اے اللہ جو تو چاہتا ہے اس کو بھر کر. یعنی اتنی زیادہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کا ارادہ کیا تو حابیل نے اسے کئی انداز سے واضح نصیحت کی. اس نے کہا اگر تم نے مجھے قتل کا پختہ ارادہ کر ہی لیا ہے تو بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تاکہ قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں نہ جائیں. اور میں تمہیں اس لیے بھی قتل نہیں کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی گناہ کی بات سرزد ہو، خواہ تم مجھ پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کرو. اور اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو میرے گناہ اور اپنے سارے گناہ تمہیں مل جائیں گے، پھر تم اہل جہنم میں سے ہو جاؤ گے، اور ظلم کرنے والوں کا ایسا ہی بدلہ ہوا کرتا ہے.
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آیت نمبر 29 کا تفصیلی مطالعہ کیا. آج ہم اس آیت سے حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں بات کریں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حابیل کہتا ہے بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ گناہ کے خوف سے اپنا دفاع نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی اگر انسان کو یہ سمجھ آ رہی ہو کہ اگر میں نے اپنا دفاع کیا یا بدلہ لیا تو میں ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا تو پھر کوئی حرج نہیں کہ وہ انسان اپنے حق سے دستبردار ہو جائے. ایک اور فائدہ یا ایک اور سبق جو اس آیت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ قتل جہنم میں داخلے کا سبب ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قاتل ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ خوارج کے نزدیک قتل کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک وہ جہنم میں تو جائے گا لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اگر اس کے اندر ایمان ہے تو وہ سزا بھگتنے کے بعد باہر آ جائے گا. پھر اسی طرح اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ظلم جہنم میں داخلے کے اسباب میں سے ہے. قتل تو بہت بڑا ظلم ہے لیکن چھوٹا چھوٹا ظلم کرنا، کسی کا حق نہ دینا، وہ بھی انسان کو آگ کی طرف لے جاتا ہے. تو یہاں ظلم سے مراد کسی انسان کو قتل کرنا ہے. عام ظلم یہاں مراد نہیں ہے، سارے ظلم مراد نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ظلم اکٹھے ہو کر، حق تلفیاں اکٹھے ہو کر انسان کی نیکیوں پہ بھاری ہو جائیں تو اس کی وجہ سے پھر انسان آگ میں جا سکتا ہے. جیسے مفلس شخص کی مثال دی گئی نا کہ اس کے پاس نیکیاں بہت ہوں گی لیکن کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کے ساتھ، یعنی اس نے حقوق العباد میں بہت سے ظلم کر رکھے ہوں گے. پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں ظلم 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک اللہ کے حق میں، ایک بندوں کے حق میں اور ایک اپنے حق میں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے حق میں ظلم جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک. اور شرک تو معاف نہیں ہوگا، اس کا کرنے والا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. بندوں کے حق میں ظلم کیا ہے کہ اگر بندے معاف کر دیں تو وہ ظلم معاف ہو جائے گا، اور اگر معاف نہیں کرتے تو پھر اللہ کا فیصلہ ہے، چاہے تو وہ مظلوم کو اپنی طرف سے کوئی نیکیاں دے دے اور اس ظالم کو اس کی توبہ اور انابت کی وجہ سے بخش دے. ٹھیک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے، جس کو چاہے وہ عذاب بھی دے. تو چھوٹی چھوٹی اذیتیں جو ہیں ہم دوسروں کو دیتے ہیں، دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ چھوٹے ظلم مل کے بڑے ہو جاتے ہیں اور انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ کذالک جزاء الظالمین میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں عموم بھی مراد ہے، اگرچہ قتل کی طرف اشارہ ہے لیکن عمومی ظلم بھی شامل ہے کہ ہر ظالم کی سزا جہنم میں داخل ہونا ہے سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے. کیونکہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا گناہ معاف کرے گا. شرک کا گناہ تو اس نے صاف بتا دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے
کہ شرک کے علاوہ دوسرے ظلم جو اس نے کیے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا، تو معاملہ پھر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارے، کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی کی جان، مال، عزت، ان سب چیزوں کے بارے میں بہت محتاط ہو. کسی پہ کوئی برا الزام، جھوٹا الزام نہ لگائے، کسی کا مال نہ چرائے، اور کسی کے جسم کو نقصان نہ پہنچائے. یہاں اس آیت کی روح سے ہمیں کچھ اپنا جائزہ بھی لینا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حابیل نے اس آیت میں جو آخری بات کی، انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، کیا اس نے آغاز اس سے کیا تھا کہ آخری وار کے طور پر یہ بات کہی تھی؟ آخری بات. پیچھے ہم اپنے ذاتی جائزے میں یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کو کیا کریں، دوسروں کو نصیحت کریں، دوسروں کو اچھی باتیں بتائیں، دوسروں کو کچھ سکھائیں، چاہتے ہیں. جب انسان کسی کو کچھ بتانے لگتا ہے تو اس میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ جس کی وہ دعوت دیتا ہے، اور شر سے بچنے کی بات بھی کرتا ہے. اس میں وعد بھی ہوتا ہے، وعید بھی ہوتی ہے. پہلے کیا کرنا چاہیے؟ وعد، اور پھر آخر میں وعید ہونی چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے، یعنی یہ جو ہے حابیل، اس نے یہ بات سب سے آخر میں کہی تاکہ شاید اس بات، اتنی سخت بات کو سن کر وہ باز آ جائے اپنے ارادے سے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص ابتدائی مرحلے پر کام نہیں کرتا، پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انسان کو اگر کسی کو کوئی بات سکھانا ہے، سمجھانا ہے، تو اس کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اچھا کرے، ٹرسٹ بلڈ کرے. آپ اس کے لیے دل سے خیر خواہ ہوں، آپ حکمت کے تقاضے کے ساتھ بات کریں. اس وقت بات کریں جب آپ سمجھیں کہ دوسرا سننے کے قابل ہے. اور پھر اپنے اوپر مسلسل چیک رکھیں کہ آپ اگر کسی کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی نصیحت کر رہے ہیں تو اس پر خود کتنا عمل کرتے ہیں، اور پھر اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے. بعض وقت میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میں کوئی لیکچر دینے کے لیے کہیں گئی ہوں تو لوگ راہ چلتے آتے آتے مجھے بیچ میں لقمے دے رہے ہوتے ہیں. یہ بات ضرور کہیے گا، آج میری بیٹی آئی بھی ہے اور وہ حجاب نہیں کرتی، تو آپ نے حجاب پہ ضرور بات کرنی ہے. اب چاہے میرا ٹاپک حجاب ہو یا نہ ہو، اب کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان کی نصیحت پر عمل کروں جو مجھے اس وقت مشورہ دیا جا رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ جب بھی بات کریں پوری سنسیئرٹی کے ساتھ بات کریں، اس بات پر پہلے خود عمل کریں، وہ کام پہلے خود کریں اور اس کو کرنے کی بھرپور کوشش بھی کریں. الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، کوئی عذر ہو، وہ اور بات ہے. اور پھر ایک ریلیشن شپ بلڈ کریں، دوسروں کی خیر خواہی کریں. اگر آپ کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے نا کسی کے ساتھ، تو آپ کی بات اثر کر ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی ہر بات کو الٹ لے گا. جو آپ کہیں گے وہ سمجھے گا کہ یہ اپنے کسی مطلب کے لیے بات کہہ رہا ہے، یا وہ سمجھے گا کہ یہ مجھے کوئی بل پھیر دے کے بات کر رہا ہے، یہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے، یا مجھے ٹانٹ کر رہا ہے، یا کوئی بھی اور اس کے دل میں بدگمانی ہو سکتی ہے. یا وہ آپ کو اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہے کہ آپ نے خود کبھی وقت پہ نماز نہیں پڑھی اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وقت پہ نماز پڑھنے جائیں. بچوں کے ساتھ بھی ایسے مار سے آغاز نہیں کریں، ڈانٹ سے آغاز نہیں کریں، بلکہ پہلے سکھائیں. ابتدا میں جب بچہ غلطی کرتا ہے نا، تو اس وقت پہلے اپنے اوپر آپ اپنا جائزہ لیں
کہ کیا آپ نے اپنا حق ادا کر دیا؟ آپ نے اس کو سکھایا تھا، آپ نے اس کو بتایا تھا، اس کو آلریڈی یہ بات سمجھ آ چکی ہے؟ کیا اس کے بعد یہ کوئی غلط کام کر رہا ہے؟ یا پھر آپ نے کہ بچہ لا علمی میں کر رہا ہے؟ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بعض بچے لا علمی میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں. بعض سٹاف ممبرز کو پالیسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کون سا کام کیسے کرنا ہے، انہیں ٹریننگ ہی نہیں دی گئی ہوتی، اور ہم خود سے زیوم کر لیتے ہیں، خود ہی ہم ان سے توقع رکھ بیٹھتے ہیں کہ یہ تو انہیں پتہ ہی ہونا چاہیے. کئی دفعہ ایسا تو لوگ تانا بھی دیتے ہیں، اگر کسی کو ہے نا مجھے سوری مجھے پتا نہیں تھا. کیوں نہیں پتا تھا؟ تمہیں پتا ہونا چاہیے. کتنے عام ہیں یہ جملے. بالکل ٹھیک ہے، پتا ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں پتا تھا. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ گھر میں موپ لگا رہی ہیں اور فرش گیلا ہے. جس رخ پہ آپ کھڑی ہیں وہاں سے تو سارا گیلا نظر آ رہا ہے، لیکن ایک دوسرا شخص گھر سے باہر سے اندر آ رہا ہے، اس کو فرش سوکھا نظر آ رہا ہے. اب وہ اندر داخل ہوا ہے، آپ کیا کریں گی؟ کیسے پیش آئیں گی؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور ہو سکتا ہے آپ اس سے فرینک ہو تو اس سے بڑا ٹائٹل کو دے دیں اندھے ہو. ہم سخت سے سخت باتیں بھی پہلے ہی محلے میں کر جاتے ہیں، حالانکہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اس کو آرام سے ریزالو کیا جا سکتا ہے. آپ زبان سے ایک لفظ نہ کہیں، صرف وہ ماپ اٹھا کے دکھا دیں کہ یہ ماپ لگ رہا ہے. باہر کے ملکوں میں تو وہ ایک پلیٹ ہوتی ہے وہ رکھ دی جاتی ہے، وہ آئیکن رکھ دیا جاتا ہے ویٹ فلور، تاکہ لوگ خود ہی احتیاط کر لیں. لیکن اگر کسی کو نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ کوئی اوپر دیکھ کے جا رہا ہو، کوئی اپنے خیالوں میں ہو، کوئی جلدی میں ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کو گھر آ کے جلدی واش روم یوز کرنا ہے. تو ان ساری سچویشنز کو سمجھنا نہیں چاہیے. کیا خیال ہے؟ سمجھنے کے بعد ری ایکشن شو کرنا چاہیے نا. تو آپ اپنے لیے سوال لکھیں کہ میرے ری ایکشنز یا میرے رسپانسز کیا سوچے سمجھے ہوتے ہیں یا جلد بازی پر مشتمل ہوتے ہیں. یعنی جب میں کسی کو کوئی بات کہتی ہوں، کوئی نصیحت کرتی ہوں تو کیوں کرتی ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ جو بات حابیل نے آخر میں آ کے کہی، اگر آپ لوگوں کو پہلے جملے میں یہ بات کہیں گے درس دیتے ہوئے کہ یہ کام کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگلے دن شاید وہ درس سننے نہ آئے آپ کا. اب آپ کہیں گے لوگ اتنے خراب ہیں کہ ان کو ذرا دلچسپی نہیں ہے دین کی بات سننے سے، وہ شکر نہیں کرتے ان کے محلے میں قرآن کا درس دیا جا رہا ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، گھر سے نہیں نکلتے. سارا بلیم ہم کس کو کر رہے ہوتے ہیں؟ سارا الزام ہم دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں. ہم جی بچوں کو بھی پہلے مرحلے پر اللہ کا ڈر ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا خوف بہت سی برائیوں سے روکتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ تو بتائیں اللہ ہے کون، اور کنیکشن تو ڈیولپ کریں، اور یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے. اس نے پھر اس کی نعمتیں گنوائیں، بچپن سے ہی اللہ کی نعمتیں گنوائیں کہ دیکھو کتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں. میں جب اپنے بچوں کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتی تھی تو جیسے ایک اورنج کھولا تو اس میں بھی دکھاتی ہوتی تھی ان کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جوس کا ایک ایک ڈراپ آپ کے لیے پیک کر کے بھیجا ہے، کتنا خوبصورت. وہ آپ کھولتے ہیں نا جب اس کو ایسے کر کے کھولتے ہیں تو وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ایک ایک ڈراپ الگ سے ایک چھوٹی جھلی میں پیکنگ میں پیک ہو کے یہاں ساتھ لگا ہوا ہے. انسانوں میں کوئی ایسی سوفسٹیکیشن ہے کہ اس لیول پہ جا کے ہمارے لیے کوئی فوڈ تیار کرے، اور اتنی محنت سے اور اتنے پیار سے. اللہ پہ پیار آتا ہے. اور اسی طرح کے بے شمار چیزیں ہیں جو آپ کھانوں کے رنگ ہی سے دیکھ رہے ہیں. یعنی ہر روز کو نئی بات ہونی چاہیے کہ جو بچے توجہ سے سنیں. تو بچوں کو اللہ سے ڈرانے سے پہلے اللہ کے ساتھ اللہ کی پہچان کروائیں، اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں، اللہ کی جنت کے بارے میں بتائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو اچھا بچہ نہیں ہوتا پھر اس کے لیے
اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور پھر کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ ان کا حق ہے کہ وہ ناراض ہوں. اور پھر اگر کوئی بالکل نہیں مانتا، توبہ نہیں کرتا، پھر اس کو سزا بھی دیتے ہیں. اور اس کی سزا یہ ہے، اگر تو یاد رکھیے، اگر ہم کسی کو پہلی ہی ملاقات پر، پہلی ہی تعلیم کے موقع پر سخت سے سخت بات کر جائیں گے تو یہ چیز اس کے اندر سرکشی پیدا کر دے گی، ضد پیدا کر دے گی، اور وہ پھر کیا کہے گا، اچھا ایسا ہے تو ایسے ہی سی، پھر میں نہیں آتا. تو رشتہ داروں سے اعتماد کی فضا بنائے بغیر ایسے جملے کہنا خطرے سے خالی نہیں ہے. چاہے لڑائی جھگڑے کا موقع ہو، چاہے غصہ نکالنے کا کوئی وقت ہو، چاہے نصیحت کا وقت ہو، کوئی بھی وقت. یعنی آپ صرف یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتے کہ مجھے غصہ آ گیا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا. غصے میں ہی انسان ایسی باتیں کرتا ہے. پھر اسی طرح جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جب آپ کسی کو یہ سب کچھ کہیں تو خود اپنے اندر تزکیہ کی محنت سے گزریں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور اس سلسلے میں محنت سے کام لیں. آپ کے جملے صرف لفظ نہ ہوں، آپ کے دل کی آواز ہو، آپ کے احساسات کے ترجمان ہوں. یعنی نصیحت کے جملے کیسے ہوں؟ یہ میں تبلیغ اور نصیحت یہاں کہاں لے آئی ہوں، کیوں لائی ہوں، یہ بھی بتائیں مجھے. میں یہ باتیں کیوں کریں؟ کیا یہ irrelevant ہے یا کوئی ان کا تعلق بنتا ہے اس قصے سے؟ حابیل یہاں ایک بہت پائس انسان کی طرح، باوجود اس کے کہ اس کے اندر قدرت ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے، وہ کس طریقے سے اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے، اور ایک بھائی کو یا ایک بہن کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو کس طرح سمجھانا چاہیے. اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں. تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ امت کی پہچان ہے. کیا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ہمیں کسی نہ کسی لیول پر، گھر میں یا گھر سے باہر، معاشرتی لیول پر، چھوٹے پیمانے پہ، بڑے پیمانے پہ یہ کرنا پڑتا ہے. اس کے یہ پہچان ہے اس امت کی کہ یہ امت دوسروں کو برائی کرنے نہیں دیتی. انہیں پہلے تو سمجھاتی ہے امر بالمعروف کر کے، پھر نہیں مانتے تو ان کو منکر سے ڈراتی ہے، سمجھاتی ہے. لیکن یہ نہیں کہ انسان یہ کام چھوڑ دے. کچھ لوگ کہتے ہیں کون سا یہ ہم پہ فرض ہے اور کون سا عورتوں پہ فرض ہے. آپ کو پتہ ہے یہ مومنات کی خصوصیت ہے، یہ مومنات کی صفت ہے. کہاں بیان ہوئی ہے؟ مومنات کی یہ صفت کہاں بیان ہوئی ہے؟ سورۃ التوبہ میں، آخر میں، آخری حصے میں آتا ہے نا 10ویں پارے کے. ذرا یہ آیت تلاوت کریں فرق. والمؤمنون والمؤمنات، بے شک دیکھ کے کریں. بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیر. مائک لیجیے، مائک دیجیے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. جی، کتنی ساری صفات ہیں یہاں مومن مردوں اور عورتوں کی. عورتوں کا الگ نام لیا گیا ہے جس میں سب سے پہلے ان کی پہچان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. دوسری پہچان عبادات، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکات، کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے اور زکات بندوں کا حق ہے.
آگے کیا ہے؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور باقی زندگی کے معاملات میں بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا. سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ. ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے کیونکہ اس کی رحمت کے بغیر تو جنت میں جا نہیں سکتے. لیکن کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ کی رحمت ملتی ہے؟ ویسے بھی قرآن پڑھتے ہوئے غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے کے بعد اللہ کی رحمت آتی ہے. جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے ایک ذکر رحمت کا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کیا کرو؟ چپ رہو. اور کیا کرو؟ خاموشی اختیار کرو اور غور سے سنو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ کو کسی وجہ سے آگے جگہ نہیں ملی اور پیچھے بیٹھ گئے ہیں تو اسی کلاس کے اندر اگر قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے کوئی باتوں کرنے کی گنجائش ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ یہ صرف آگے بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے حکم ہوتا ہے یا اس حال میں موجود تمام لوگوں کے لیے حکم ہے؟ تمام لوگوں کے لیے ہے نا، الا یہ کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی کی بات ہو، کوئی بہت ضروری بات ہو تو وہ اور بات ہے، ورنہ آپ اشارے سے بھی کام لے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے قرآن پڑھتے ہوئے خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اسی لیے اگر لوگ گھر میں باتیں کر رہے ہیں تو پھر بہت اونچا نہ پڑھیں تاکہ وہ گناہ گار نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات جگہ ہی کوئی نہیں ہوتی، ایک ہی لابی ہے، سارے وہیں بیٹھے ہیں. اب کسی کو ضرورت ہے، کوئی ماں بچے کے ساتھ بات کر رہی ہے، کوئی بچہ شور مچا رہا ہے اور آپ اونچی اونچی تلاوت کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، بچے کی حد تک تو اس کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ وہ قرآن بھی سنتا رہے، اور اگر اس نے چھوٹی موٹی بات کر لی، لیکن اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ماں اس وقت لاؤڈلی نہیں بول رہی، کہ باپ قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، پورے گھر میں آواز آ رہی، کیونکہ آنی چاہیے، بچوں کو پتہ چلے. اور آج کل ماشاءاللہ قرآن کا مہینہ ہے رمضان، تو اس اعتبار سے بھی گھروں کے اندر ایک بہار ہونی چاہیے، یعنی قرآن کی آواز کچھ نہ کچھ اونچی ہونی چاہیے. اور اس میں پھر یہ کہ باقی گھر والے احترام کریں، انہیں اگر کوئی بات کرنی ہو، زیادہ بات کرنی ہے تو پھر کسی اور جگہ پر چلے جائیں، گھر سے باہر نکل جائیں، آگے پیچھے ہو جائیں. تو یہ بھی اللہ کی رحمت پانے کی چیز ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آپ دیکھیے ہم سب بعض اوقات اپنے حالات سے بڑے تنگ ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا ہم کریں کیا. اب بعض خواتین تو ان کو پینک اٹیک ہو جاتے ہیں گھروں کی پریشانیوں کی وجہ سے، غم میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں سر سے پاؤں تک، بے جان لاش کی طرح بس صرف ضروری موومنٹ کر رہی ہوتی، اور دل ان کے غم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کیا ایسی ہی زندگی گزارنی چاہیے؟ کیا یہی مومن عورت کے لیے حسنہ ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے کوئی وقتی غم آ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن مستقل طور پر غم میں رہنا تو کوئی بات نہیں. پھر اس وقت سوچا کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں کہاں کمی کر رہی ہوں. کل ہی مجھ سے کسی نے اپنا ایسے ہی رو رو کے اپنا کوئی مسئلہ بیان کیا، اور ساتھ ہی کہا میں اتنی دعائیں کرتی ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کہاں ہے. تکلیف ہوئی، مجھے لگا میں تیر مار دیا کسی نے میرے دل میں کہ جب میں نے یہ لفظ سنے کہ اللہ کہاں ہے. اللہ تو ہماری شہرت سے بھی ہمارے قریب ہے، وہ تو سنتا ہے، ہماری سرگوشیاں بھی سنتا ہے. لیکن ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، ہم پہ رحم کیوں نہیں ہو رہا، رحمت کیوں نہیں آ رہی ہم تک، جو وہ رحمت جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر ہو جائے اور ہماری مشکل آسان ہو جائے. ہوتا یہ کہ شادی سے پہلے ہم قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم کچھ درس تدریس بھی کر لیتے ہیں، ہم کو تبلیغ بھی کر لیتے ہیں، اور جب شادی ہوتی ہے تو پھر ہم اپنی پوری جنت اپنے گھر کو بنانا شروع کر دیتے ہیں، اگلی جنت بھول جاتے ہیں. ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر حتیٰ کہ اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ سب بھول جاتے ہیں، اور عام روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی بھول جاتے ہیں. تو پھر ہم تو اولئک سے نکل گئے نا جو یہ کام کرتے ہیں. کتنے لوگ نمازوں کی پابندی بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں، اور کتنی ہی خواتین زکوٰۃ کے مسائل کی پوری کتاب پڑھنے کے باوجود بھی زکوٰۃ دینے سے کتراتی ہیں. میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، میں تو کماتی نہیں ہے، تو میرے شوہر کا فرض ہے. کس کو ادا کرنی چاہیے؟ شوہر کو کرنی چاہیے یا مجھے کرنی چاہیے یا میرے والدین کو کرنی چاہیے جنہوں نے مجھے اتنا زیور دے دیا؟ پتہ ہی نہیں. کیوں نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا، آپ کو زیور لینے کا پتہ ہے،
آپ کو زکوٰۃ دینے کا نہیں پتا. ہاں کتنی عجیب بات ہے. تو لیتے ہوئے ہی آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں کیا آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے نا, چھوٹے لیول پہ کریں یا بڑے پہ کریں, ایک بندے سے کریں یا ہزاروں سے کریں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا کام ہے, اس کی ذمہ داری ہے, مردوں کی بھی ہے اور عورتوں کی بھی ہے. تو اس کام کو کرنے کے لیے, یہ کام اصل میں نا ہمیں ہی سنوارنے کے لیے آیا, سچ پوچھے تو اندر باہر سے ہمیں سنوارنے کے لیے آیا, کیونکہ اس کے ساتھ شرائط بہت ساری, جیسے نماز کی شرائط ہے نا بہت ساری, زکوٰۃ کی بھی کچھ ہے, ایسے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بھی ہیں کہ کچھ کام اس سے پہلے ہمیں خود بھی کرنے ہوں گے اور پھر ہم کرنے کے قابل ہوتے ہیں امر بالمعروف. جو کام ہم خود نہ کر رہے ہوں ہم دوسرے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم کسی کو کچھ کہنے لگتے ہیں تو دوسرے شخص کے بارے میں اپنے گمان درست رکھیں, اپنی نیت درست رکھیں, اپنے قول و فعل کے تضاد کو دور کریں, اللہ کا تقوی ساتھ رہے, تانے نہ دیں دوسروں کو, برا محسوس نہ کرائیں, اپنے حقیقی جذبات کا اظہار کریں. اگر آپ کو ان سے محبت ہے, اگر آپ ان سے خیرخواہی رکھتے ہیں تو اس کا اظہار کریں کہ دیکھو بیٹا, یہ جو تم نماز میں لیٹ ہوتے ہو نا, ایک رکعت تمہاری چلی جاتی ہے, مجھے تمہاری بڑی فکر ہے, میں تمہارے انجام کے بارے میں ڈرتی ہوں, مجھے ڈر ہے کہ تمہاری اتنی ساری نیکیاں روز کم ہو جاتی. یعنی یہ بجائے اس کے کہنا کہ تم ایسے ہو تم ویسے ہو, تمہارے اس فعل سے مجھے یہ اور یہ کنسرن ہے, مجھے یہ اور یہ تکلیف ہے. آپ اپنی جذبات کا اظہار, پیچھے تھا نا کہ جذبات کا اظہار, اس پہ بات کر چکے ہیں ہم. اپنے جذبات کا اظہار کرنا بھی آنا چاہیے, صرف اندر ہی اندر گھٹ کے نہ مر جائیں, صرف اندر ہی اندر رکھ کے نہ رہ جائیں. لیکن اگر ان کا اظہار کریں تو کیسے کریں, یہ طریقہ نہیں آتا, اس لیے ہم نہ کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں, اور یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے توبہ کریں. صرف انسانوں کی نہیں, برتنوں کی بھی شامت آ جاتی ہے, وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتے ہیں. تو بچپن سے ہی بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے کہ جذبات کا اظہار کیسے کرنا ہے. بات بات پر چیخ پکار اور زمین پہ لیٹ جانا اور ماں کو ٹانگیں مارنا اور بال کھینچنا, اگر کوئی بچہ ایسا کر رہا ہے بچپن میں تو لاڑ پیار میں اس کو ٹالیں نہیں, اس کو پکڑ لیں, اس کو بٹھا لیں, اس کو طریقہ سے کھائیں. میں تو صاف کہتی ہوں اپنے بچوں, اگر اس طرح بات کرو گے تو بات نہیں مانی جائے گی. اگر آپ آرام سے صحیح سے اپنا نقطہ نظر سمجھاؤ گے تو میں سمجھ جاؤں گی, اگر ماننے کی بات ہوئی تو مانوں گی, اور اگر نہیں ماننے کی ہوگی تو تم جو چاہو کر لو, وہ نہیں مانی جائے گی, بات ختم. یعنی محبت کا اظہار بھی کریں اور اپنی فرمنس بھی شو کریں, جذباتی لہجے بدل دیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جذبات میں کبھی محبت میں پیار سے لاڈ سے آواز نہ نکالیں یا غصے سے آواز نہ نکالیں, ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ وہ بھی اچھی لگتی ہے, لیکن ہر وقت تانا دینا, ٹانٹ کرنا, دوسرے کو بلٹل کرنا, اس کو برا فیل کرانا اور پھر اس کے ساتھ 10 نصیحتیں کرنا, اسی لیے ہماری کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. پھر ہم نے اپنا یہ بھی جائزہ لینا ہے کہ میں خود دن بھر میں کوئی ایسے کام تو نہیں کرتی جو ظلم کی کیٹیگری میں آتے ہوں, قابل مذمت ہو. اور پھر یہ کہ میرے اعمال کا دوسروں پر کیا اثر پڑ رہا ہے. تو اپنی ذات کے بارے میں فکر مند ہو ہم کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں, جو بھی ہمارے ایکشنز ہیں, چاہے تنہائی کے ہیں, تنہائی کے ایکشنز کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں اگر انسان اکیلے میں حرام کام کرتا ہے لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر, تو اس کے باقی اعمال بھی برباد ہونے لگتے ہیں, نیکیاں بھی ضائع ہونے لگتی ہیں.
تو اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے، اپنے کام کے حوالے سے اپنا محاسبہ جاری رکھیں. اب ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 30. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا اس کے لیے آسان بنا دیا، سو اس نے اس کو قتل کر دیا، پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. واضح و نصیحت کے باوجود، ڈانٹ کے باوجود جب قابیل گناہ کے ارادے سے باز نہ آیا، اس نے اپنے بھائی کی پر اثر نصیحت قبول نہ کی، جو ایسی نصیحت تھی کہ جس کی وجہ سے انسان کے دل میں ایمان اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، آخرت کی سزا یاد آتی ہے. اور ایسا واز جو ایک بھائی ایک خون کے رشتے کی بنا پر اپنے بھائی کو کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ یعنی اس نے یہ بات نہیں مانی، اپنے ارادے سے نہیں ہٹا اور اپنے ظلم کو جاری رکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطوعت لہ نفسہ قتل اخی. ایک طرف کیا ہے؟ یہ ساری خیر خواہی ہے، حابیل کی پر اثر نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ نفس کی بات سننا، نصیحت نہ سننا، نفس کی آواز سننا، نفس کی بات، نفس کے پیچھے چلنا. یہاں یہ لفظ بڑا زبردست ہے، طوعت لہو. طوع سورۃ یوسف میں آتا ہے سب والا، یہاں آ رہا ہے طوع لہو نفسہ. تو نفس کی بھی کئی چالیں نا، کہیں سب والا ہوتا ہے اور کہیں طوع ہوتا ہے. قرطبی کہتے ہیں اللہ کے فرمان فطوعت لہو نفسہ کا مطلب ہے کہ اس کے نفس نے اس کے لیے اس کام کو آسان کر دیا. دوسرا معنی ہے اس کو اس پر آمادہ کر دیا، شجاعت دلائی، خوشنما بنا دیا. مجاہد کہتے ہیں کہ اس کے نفس نے اس کی حوصلہ افزائی کی، کر لو کچھ نہیں ہوتا. قتادہ کہتے ہیں اس کے نفس نے اس کو خوشنما بنا کر پیش کیا. کہا جاتا ہے طاع الشیء یطوع، یعنی یہ چیز آسان اور مطیع ہو گئی. تو مطلب کیا ہوا کہ قابیل کے نفس نے اس کے بھائی کی نصیحتوں کے باوجود اس کے لیے کام کو آسان بنا دیا، مزین کر دیا، خوشنما کر دیا، اس کو اس کام پر اکسا دیا، اس کا ساتھ دیا، اس کی مدد کی. اب یہ جو باریک فرق ہے سبلت اور طوعت کا، یہ بھی یہاں بیان کرتی جاؤں تاکہ نفس کو آپ سمجھ سکیں کہ نفس ہمارے ساتھ بھی ہے نا، تو ہمیں کس طرح بہکاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس تو ضرور با ضرور، لام تاکید کا ہے، ضرور با ضرور، امار بہت زیادہ حکم دیتا ہے. کس کا؟ بالسوء، برائی کا. تو ابلیس کے بعد اندر کا دشمن نفس جو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ وہ انسان کے اعمال اور ارادوں اور ایکشنز کو اپنے مطیع کرنا چاہتا ہے، اپنے تحت کرنا چاہتا ہے، اور انسان کو مسلسل ایسی چیزوں کا حکم دیتا رہتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے. الا یہ کہ کسی نے نفس کا کیا کر لیا ہو؟ تزکیہ. سب کو جواب آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، نفس کا علاج کر لیا ہو یا تزکیہ کر لیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا. اب جب نفس زکا ہو جائے گا، تزکیہ ہو جائے گا اس کا، تو پھر وہ بہت زیادہ برائی کا حکم نہیں دے گا. وہ نفس لوامہ بن جائے گا جو الٹا ملامت کرے گا غلط کام کرنے پر. اور پھر اگر اس کی ملامت آپ نے سن لی تو وہ نفس کیا بن جائے گا؟ نفس مطمئنہ. اور یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے نفس کو
نفس مطمئنہ بنانا ہے، اس کو قابو کرنا ہے، اس کو ٹیم کرنا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے. ہم نے اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، بلکہ اس کو سیدھا کر دینا ہے. آپ نے دیکھا تھا نا اقوال سلف میں کس طرح وہ اپنے نفس کو خطاب کر کے اپنے آپ کو خود ہی ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے تھے. نفس آرام طلب ہوتا ہے، نفس چالیں چلتا ہے، بہانے بناتا ہے، چیزوں کو خوشنما بنا دیتا ہے، ایک بری سی چیز کو ایک بہت اچھی چیز بنا کے پیش کرتا ہے. تو نفس کے لیے ایک لفظ آتا ہے سولت لہو نفسہ، تو یہ ہوتا ہے مشقت اور کوشش کے بغیر کام کا ہو جانا. مشقت اور کوشش کے بغیر، یعنی اس نے مزین کر کے دکھایا کسی چیز کو اٹریکٹیو بنا کے دکھایا تو انسان اس طرح مائل ہو گیا، بات ختم. اور طبعات میں کوشش اور وقت درکار ہوتا ہے. طبعات نفس کو مطیع کرنے میں کوشش اور وقت لگتا ہے. تو قابیل ادھر نصیحتیں سن رہا تھا، اس سے پہلے کبھی دنیا میں کوئی قتل نہیں ہوا تھا، کوئی مرا نہیں تھا، تو ایک عجیب سا یعنی موقع تھا، تو ڈاواں ڈول تھا، اور کرتے 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 ایک دن اس نے پھر بھائی کو مار ہی ڈالا. نفس حاوی ہو گیا. انسان کے اندر ایک جنگ ہوتی ہے نا، کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں. کوئی بھی غلط کام جب ہوتا ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. ضبط نفس، جیسے روزے میں آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا نا کھانے پینے سے، کیا خیال ہے؟ تبھی تو روزہ ہوتا ہے. تو اسی طرح بعد میں بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. کیا واقعی ہم کنٹرول کر لیتے؟ نہیں کر پاتے. کتنے لوگ ہیں جو ڈائٹ کرتے ہیں، پھر لوگوں کو بتاتے بھی رہتے ہیں اپنا گلٹ دور کرنے کے لیے، بس ہم وہ چیٹ کر لیا تھا، ہم نے فلاں ہو گیا تھا. کیا ضرورت ہے ان باتوں کی؟ آپ چیٹ بھی کرتے ہیں اور آپ اللہ اعلان ذکر بھی کرتے ہیں. یہ باتیں دوسروں کو سنانے کی تو نہیں، دوسرے سنیں گے تو وہ بھی چیٹ شروع کر دیں گے. تو سولت لہو نفسہ، یہ سامری کے بارے میں آتا ہے کہ سامری کے لیے بچڑا بنانا ایک آسان کام تھا. اس نے آسانی سے لوگوں کا مال اکٹھا کیا اور ایک بچڑا بنا دیا. لیکن طبعات میں کوشش اور وقت درکار تھا اور شدت کا بھی معنی تھا. اس لیے یہاں قابیل کے معاملے میں طبعات کا لفظ آیا کہ اس کو اپنے نفس کو اس فعل پر آمادہ کرنے میں ایک وقت لگا. اس کی مثال آپ یوں دیکھیے، آپ دو بہنیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک بہن الہدا میں پڑھتی ہے، روز قرآن سنتی ہے، اور ایک بہن یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور ایک ایسے ماحول میں رہتی ہے کہ جس میں کیا ہے، کوئی اللہ رسول کا نام نہیں. اچھا، اب ایک ہی کام ہوتا ہے، مثلا کسی کی شادی پہ جانا ہے یا عید کے کپڑے بنانے. اب دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ ایک آسانی سے وہ کام کر لے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، ایسے کپڑے خریدنا، ایسی چیز، ایسی جیولری، ایسا حجاب، ایسے کام، کوئی فرق نہیں پڑا، آسانی سے، کوئی بغیر کسی تکلف کے چلو کرو، کیونکہ ساری دنیا کر رہی ہے نا ان کے آس پاس. لیکن جو بچی قرآن پڑھ رہی ہے اور روز نصیحتیں سن رہی ہے، وہ اگر ویسا کام کرے گی جو اس نے کیا جس کو علم ہی نہیں، تو اس کو وقت لگے گا وہاں تک آنے میں. یہ چونکہ نصیحتیں سن رہا تھا قابیل، تو کیا ہوا، اس کو وقت لگا اپنے آپ کو آمادہ کرنے میں. تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا طوع. اس میں شدت کا معنی بھی ہے، یعنی قتل کرنے اور نہ کرنے پر طرح طرح کے خیالات آئے اس کو. مثلا یہ کہ قتل کر دو اس کو، تو اب دوسرا ضمیر کہتا ہے نہیں نہیں قتل نہیں کرنا. پھر خیال آتا ہے اس نے میرے ساتھ یہ اتنی بڑا ظلم ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ہوا. پھر ضمیر کہتا ہے نو 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 قتل نہیں کرنا.
نفس امارہ کہتا ہے اقتل، ضمیر کہتا ہے، لوامہ کہتا ہے لا تقتل، جنگ چلتی رہتی ہے اندر. آپ کے اندر کبھی کسی کام کے لیے کوئی جنگ چلی؟ اکثر ہی ایسے ہوتا ہے. اچھا نفل بیٹھ کے پڑھوں کہ کھڑے ہو کے پڑھوں، پڑھوں بھی کہ نہ پڑھوں؟ اب یہ سارا ہوتا تو نفس ہی ہے نا پیچھے، نفس نہیں مان رہا ہوتا کہ اب اتنی دیر ہو گئی ہے نماز پڑھتے پڑھتے. اور کچھ تو واقعی جیسے بچے ہوتے ہیں نا، سلام پھیرتے ہی ایسے دوڑتے ہیں مسجد سے جیسے جیل سے رہا ہوئے ہوں، کیونکہ ابھی انہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا نا، اس کو اپنا یعنی رام نہیں کیا. تو بعض صورتوں میں نفس کنٹرول ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں نفس غالب آ جاتا ہے. یہاں قابیل کے ساتھ کیا ہوا؟ نفس غالب آ گیا. تو یہ لفظ بہت گہرا ہے اور بہت بلیغ اور مؤثر ہے، اور تفعیل کا صیغہ بھی ہے. تفعیل کے صیغے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں کئی ایک چیزیں تھیں جو اس کو قتل پہ بھڑکانے والی تھیں اور اس کے نفس کو ورغلانے والی تھی. کچھ شر کے اسباب تھے جو اس کو اس طرف قدم اٹھانے کی دعوت دے رہے تھے، اور کچھ خیر کی آواز بھی تھی جو رکاوٹ تھی. بالآخر خیر اور شر کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی اس میں کیا غالب آ گیا؟ شر غالب آ. اب یہاں ذاتی جائزہ آپ نے کیسے لینا ہے؟ کیا سوال ہو سکتا ہے؟ مثلا آپ صدقہ کرنے لگتے ہیں نا، اس وقت بھی یہ جنگ چل پڑتی ہے. آپ نے کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنی ہے، کسی کی کوئی خدمت کرنی ہے، ایون گھر کا ہی کوئی کام کرنا ہوتا ہے، ایک کشمکش ہو رہی ہوتی. پھر اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کیا چیز غالب آئی، نفس امارہ غالب آیا یا لوامہ غالب آیا. اور دونوں کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. اگر نفس امارہ غالب آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. کیا تھا یہ خسارہ؟ دنیا میں بھی خسران اور آخرت میں بھی. قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی سزا دنیا میں ہی فوری طور پر دے دی گئی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، جیسے کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی. ظلم اور قطع رحمی کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے. قابیل کے حق میں یہ دونوں گناہ جمع ہو گئے، اور اس سے ظلم بھی ہوا اور اس نے قطع رحمی بھی کی، اور اس کے علاوہ اس کے لیے آخرت میں سزا جو ہے وہ الگ ہے. اب دیکھیے کہ ایک بھائی جب بھائی کو مار دیتا ہے تو وہ ایک معمولی بات نہیں ہوتی. رحم کے رشتوں کو کاٹنا، یعنی قتل ویسے ہی برا ہے، آپ اخبار میں پڑھتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسی خبر پڑھتے ہیں کہ بھائی نے بھائی کو مار ڈالا یا ماں نے بچے کو مار ڈالا تو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس میں قطع رحمی ہے. بھائی بھائی کا سہارا ہوتا ہے، بھائی کا بازو ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، دونوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے. تو اگر انسان بھائی کو ہی کاٹ دے تو گویا اس نے اپنی مدد اور اپنے تعاون کے راستے کاٹ دیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب انسان کوئی جرم کر لیتا ہے نا، تو جرم کرنے کے بعد ہو نہیں سکتا کہ انسان کے اندر ہم و غم کا طوفان نہ اٹھ جائے. گناہ اور ظلم و زیادتی دل کے اندر توحش پیدا کرتے ہیں. توحش کیا ہوتا ہے؟ وحشت. وحشت کیا ہوتی؟ خوف کی ایک قسم ہوتی، ایک ڈر سا لگنے لگتا ہے. وحشت، کہیں چین نہیں آتا، کہیں قرار نہیں آتا. گناہ کی لذت بہت وقتی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، بس ذرا سی دیر کی، چاہے کسی بھی قسم کا حرام کام ہو. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دنوں تک، صرف دن کو نہیں، رات کو بھی نائٹ میئرز آتے ہیں، برے برے خواب آتے ہیں،
انسان خواب میں بھی ڈرتا ہے. کچھ لوگ تو خواب میں بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں, یعنی وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی بھی وہ مار رہے ہوں کسی کو اور پھر وہ چیخنے لگتے ہیں. انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے, دل سخت ہو جاتا ہے, اور آخرت میں خسارہ غضب, لعنت اور عذاب کی شکل میں ہوگا. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ برائیوں کا حکم دینے والا نفس بہت خطرناک ہے اور اس کی چالوں سے بچ کے رہنا چاہیے. اور نفس امارہ کی بات نہیں ماننی چاہیے جو کثرت سے برائیوں کا حکم دیتا ہے, اور وہ عام طور پر نافرمانی کے کاموں کو خوشنما اور آسان بنا دیتا ہے. تو انسان کو اپنے نفس کے حوالے سے محتاط اور بیدار ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو کس نے ورغلایا تھا؟ ابلیس نے. وہاں نفس نہیں تھا, ان کا اپنا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے, لیکن ابلیس پیچھے آیا. اور یہاں عام انسانوں کو کیا ہوتا ہے, وہ تو پیغمبر بھی تھے نا, عام انسانوں کو, پیغمبروں کے اوپر نفس حاوی نہیں ہوتا, لیکن عام انسان جو ہوتے ہیں وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں, پھسل جاتے ہیں. تو اس لیے انسان کو ہوش مند رہنا چاہیے. اور ہوش مندی کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہوش مندی کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ. اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہوگا, اللہ کا ڈر. پھر خواہش پرستی سے بچنا چاہیے. ہر وقت وہ کام نہیں کرنے چاہیے جن کا بس دل چاہ رہا ہے. کیوں کر رہے؟ دل چاہ رہا ہے, بس میرا دل کہتا کہ میں یہ کروں. تو دل کو اپنا معبود نہیں بنائیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے, اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. استغفر اللہ. یعنی بعض اوقات علم والے بھی نفس کی خواہش کے تابع ہو جاتے ہیں اور غلط کام کر جاتے ہیں, اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا ایک شخص کا قصہ, بلعم بن باعور کا. اس نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے اس کو اپنی آیات کا علم دیا. فانسلخ منہا, وہ ان آیات کو اس نے پھر چھوڑ دیا, خیر بات کر دیا. فاتبعہ الشیطان, شیطان پیچھے لگ گیا. فکان من الغاوین, تو بہکنے والوں میں شامل ہو گیا. یہ شخص قرآن کا عالم تھا, اپنی کتاب کا عالم تھا, تورات کا, یہ جو بھی کتاب تھی اس کے وقت ہی بنی اسرائیل کا ہی بتایا جاتا ہے. لیکن پھر کیا ہوا؟ اس نے وہ لبادہ جو چڑھایا تھا پڑھ پڑھ کے اتار دیا. اب کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین پڑھتے ہیں, اس طرف آتے ہیں, لیکن پھر دنیا کی کشش ان کو دین سے دور کر دیتی. کتنی بچیاں ایسی ہوتی ہیں, بڑے شوق سے حجاب لیتی ہیں, نقاب بھی لے لیتی ہیں, اور بڑی تقوی والی اور پائس ہو جاتی ہیں. جو ہی کسی یونیورسٹی میں جاتی ہیں یا شادی کسی ایسی جگہ پہ ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ دوسروں کی ناراضگی کے ڈر سے, انسانوں کی ناراضگی کے ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ رخصت ہونے لگتا ہے. پھر لباس ان کی مرضی کا, باتیں ان کی مرضی کی, مصروفیات ان کی مرضی کی. کہاں گیا ایمان؟ یعنی ایمان میں خلل واقع ہو چکا ہے, نقص واقع ہو چکا ہے. اگر آپ ان ساری مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہیں, اس پر کام کرتے رہیں, ایسے ماحول سے جڑے رہیں. کیونکہ پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کانفلکٹ کے ڈر سے اپنے خاص دوستوں سے جو دین پر ہوتے ہیں ان سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتا ہے, وہاں آنا جانا بھی چھوڑ دیتا ہے, کیونکہ وہ فیس نہیں کر سکتا. اب وہ ایک طرف ہونا چاہتا ہے. تو ایسا نہیں کریں کہ اگر دین میں آئے تو صرف دین والے بن جائیں اور دنیا کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو. پتہ ہو لیکن اپنی چوائس سے دنیا کے غلط کام چھوڑے ہوئے ہوں. اور اگر دنیا کی طرف گئے تو آپ سارا دین ہی اتار پہ گئے. تو یہ مثال وہ سورۃ الاعراف والے اس عالم کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. ہم چاہتے تو ان آیات کے ساتھ اس کو بلندی عطا کرتے,
لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا، دنیا کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. تو یہ خواہشات، ان سے الرٹ ہونا بڑا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا ڈر ہے: بخیلی جس کی اطاعت کی جائے، خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے. یہ آپ نے اپنی امت کے بارے میں کہا تھا کہ میری امت ایسا کرے گی تو مجھے اس کا ڈر ہے. اور گمراہ کن امام جو لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں. پھر اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قتل کا جرم تمام جرائم سے بڑا ہے. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس سے انسان دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھاتا ہے. قتل کا جرم کعبے کو ڈھا دینے اور پوری دنیا کو ختم کر دینے سے بھی بڑا ہے. تو اس لیے شریعت نے وہ دروازے ہی بند کر دیے جو قتل تک لے جانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، یعنی تلوار سے، چھری سے، کینچی سے، سوئی سے، کسی بھی ایسی چیز سے کہ جس سے بس وہ مذاق کر رہا. بعض لوگ تو پسٹل لے کے ہاتھ میں لوڈ کر کے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ دوسرے کو لگنے کے بجائے خود اپنے کو ہی لگ جاتی. ایسے کتنے ہی واقعات سنے ہوں گے آپ نے کہ اپنی ہی چلائی ہوئی گولی سے مر گیا انسان. تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ اس کے انجام کو نہیں جانتا. ممکن ہے کہ شیطان اس کے ہاتھ سے وار کرا دے، پھر وہ دوزخ کے گڑھے میں جا گرے. اب اس میں کتنی نیت تھی، کتنا ارادہ تھا، یہ قتل خطا تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی طرف لوہے کے کسی ہتھیار سے اشارہ کیا تو اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کام کو ترک کر دے، چاہے وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو. سن لیجئے، جیسے کسی کو ایسے چھری سے ایسے اشارہ کیا تو فرشتے لعنت کرتے ہیں ایسے شخص پر. جی مائیں خود کر رہی ہوتی ہیں. آپ نے اگر کسی کو کچھ بتانے اور آپ کے پاس چھری کے علاوہ یا کینچی کے علاوہ کچھ نہیں تو اس کا رخ موڑیے. مثلا یہ دھار کا یعنی یہاں نوک ہے تو ایسے کر کے کیجئے کہ دیکھیں یہ ایسے کرنا ہے اس طرف اگر ضرورت پیش آتی. عام طور پر قتل کرنے والے قاتل کی نفسیات کیا ہوتی ہے کہ وہ جیت گیا، اس نے اپنے مد مقابل کو ڈھا لیا، ختم کر دیا، مسئلہ ختم ہو گیا. واقعی وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کامیاب نہیں ہوا. اور وہ کیا سمجھ رہا تھا کہ میں مار کے کامیاب ہو جاؤں گا اور اس لڑکی سے شادی کر لوں گا، جو اس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی. بہت دفعہ لوگ قتل کو حل سمجھتے ہیں مسائل کا. اپنے آپ کو قتل کرنا یا کسی اور کو قتل کرنا مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیتا ہے. جیسے حسد کرنے والا اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتا ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی کو یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا، یا اللہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وان تغفر لی وترحمنی وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون. اسألک حبک وحب من يحبک وحب عمل يقربنا الى حبک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. بس آخری بات یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا اگرچہ بہت بڑا بہت بھیانک جرم ہے لیکن یہ اسے ایمان سے خارج نہیں کرتا. آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، وہ بھائی ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اخوت کے وصف کے ساتھ متصف کیا، حالانکہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اس کے نفس نے اسے
یہ کام آسان کر دیا اس کے لیے، یعنی اس نے اس کو قتل کر دیا مراد ہے. تو اخوت کا رشتہ پھر بھی باقی ہے. قصاص کے معاملے میں بھی آتا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، وہاں بھی اخ کا لفظ آتا ہے، بھائی، یعنی اسلامی بھائی چارہ باقی رہتا ہے. آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. مطلب کیا اس کا؟ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس اسے پہنچا دینا لازم ہوا ہے. یعنی جو دینا ہے اس کو آسان طریقے سے ادا کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے نفس کی چالوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.